اچھا آپ بتا رہے تھے. جی. تو ماشاءاللہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی عزت دی، بڑی اس میں مجھے جو ہے نا جی آنر ملی ہے الحمدللہ. شاید ہی جتوئی میں کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں اسٹوڈنٹ میرا موجود نہ ہو، میل یا فیمیل کی صورت میں، اور سینکڑوں یعنی اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ. بڑی بات ہے کہ اس چھوٹی عمر میں آپ نے کے لوگ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے. تو اس وقت موجودہ جو ہے نا جی میں علی پور کے جو ہے نا ادارہ ہے، بہت اچھا ادارہ ہے، آپ جانتے ہوں گے، آصف لیگ. تو وہاں میں انٹر کی کلاسز لے رہا ہوں. اس کے بعد یہاں 4-5 ادارے آپ کی جتوئی کے ہیں، وہاں FSC کے جو ہے نا جی لیکچر ہوتے ہیں. اور سیکنڈ ٹائم جو ہے نا جی کچھ ماسٹر کی بچیاں ہوتی ہیں، انہیں جو ہے نا جی ٹیوشن کے طور پر. یہ جی بندہ ناچیز کی مصروفیات ہیں. اچھا. اور سب سے جو ہمیں مطلب متاثر کرنے والی آپ کی چیز تھی وہ آپ کا شاعری کا انداز تھا، چاہے وہ ریلیٹڈ ہو سبجیکٹ سے، چاہے وہ تھی پرائیویٹ طور پر جو بھی شاعری. تو آپ اپنی شاعری میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو مسلمان. اصل میں دیکھنا شاعری تو ہمارا فیلڈ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی باذوق ہیں، اور باذوق لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے. تو اس میں میں آپ کو دو اشعار میں سنا دیتا ہوں. تو وہ کچھ اس طرح سے ہے. اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو کیا بات، کیا بات، کیا بات. اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا. کیا بات، کیا بات. تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیل، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی. تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی. اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، کیا بات. اگر میں ہارا تو میں تمہارا. کیا خوبستان. واہ. یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے. کیا بات. یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے. تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ. کیا بات، کیا بات ہے. یہ غالباً میرے خیال میں افتخار احمد عفی صاحب اکثر سنایا کرتے ہیں. جی میر حامد کی ہے ویسے. صحیح. بہت خوب، بہت خوب جی. آپ کا انداز ہی ایک ایسا ہے. ہمارے مطلب جو اساتذہ کرام میں ایک مشتاق احمد کھرم صاحب اور ایک سابق شاہد صاحب، یہ ایسے مطلب شاعری کو اس انداز سے سناتے تھے کہ کمال، کہ اس میں مزید رنگ آ جاتا تھا. جیسے کہ اب نصرت فتح علی خان ہیں کہ ان قوالیوں کو ہزاروں لوگوں نے گایا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے پڑھا اس کی مثال ہی کوئی جو ان کی ایسی طرح. اچھا میرے ذہن میں ایک سوال اکثر رہتا ہے کہ پہلے تو تھے اساتذہ کرام، اب تقریباً جو ہے 88% جو ہے وہ اساتذہ کم رہ گئے ہیں، ایک گائیڈر زیادہ ہو گئے ہیں. گائیڈ میں کہہ لیں جیسے اصل میں دیکھیں جو ہمارا اس وقت کا موجودہ تعلیمی نظام ہے نا، اس میں الیکٹرانکس میڈیا، الیکٹرانکس جو ہمارے جو چیزیں ان کا کافی انوالومنٹ ہو گئی ہے. جیسے نیٹ ہے، نیٹ سے بہت سی چیزیں ہیں، آپ جو ہے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے میرے خیال میں ٹیچرز جو جس طرح سے بیسکلی چیزیں اسٹوڈنٹس کو بتاتے تھے اور اسٹوڈنٹس وہ غور سے سنتے تھے، اب میرے خیال میں انہیں وہ چیزیں وہاں سے اویلیبل ہو جاتی ہیں. دوسرا، پہلے ابتدائی طور پر ہماری صرف اور صرف جو ہے ٹیکسٹ بکس ہوتی تھی، ہیلپنگ بکس کا اتنا رواج نہیں تھا. تو اس لیے وہ ٹیچرز ہی جو کچھ بتاتے تھے وہ اپنے نوٹس بناتے تھے، اس میں جو ہے نا جو نوٹس بنا کر اس میں جو ہے نا اس کو اس سے متاثر ہوتے تھے. لیکن اب ظاہر ہے اب تو کی بکس موجود ہیں، لوگوں کے پاس موبائل موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو نوٹس موجود ہیں. تو اس لیے ایسا سمجھ لیں کہ ٹیچر جو ہے نا جس وقت ایک گائیڈ اور رہنما کی جو ہے نا جی حیثیت، کیونکہ ہر چیز تو شارٹ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. جیسے ورڈنگ ہے چھوٹی چھوٹی کم سے کم ہوتی چلی گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہو جو وسیع ہی رہے. اور اس میں وسیع کا یہ ہے کہ یہ ہے طلب پہ. تعلیم جو ہے ٹیچر کا ذوق بنانے والا اسٹوڈنٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اسٹوڈنٹ کے دل کا پیالہ سیدھا ہے تو وہ علم جو ہے اس کے اندر جائے گا. اگر وہ پیالہ الٹا ہے نا جی، تو اسٹوڈنٹس جب توجہ نہیں کر رہا تو ٹیچر بھی اس کو مختصر کر دے گا. اسی طرح جب ہم لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور سامنے جو ہے ٹیچر اس کی اسٹوڈنٹس کی توجہ دیکھتے ہیں، ان کی طلب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس چیز کو ہم مزید جو ہے نا جی وسعت دیتے ہیں، اس کو مزید وضاحت سے سمجھاتے ہیں.
اور جب دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا جی پہلے ہی نیند کے جو ہے نا جی جھونکے لکھ رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا تو پھر وہ ٹیچر بھی اپنے جو ہے نا جی لیکچر کو سمجھ گئے یا وہ کلاس میں بیٹھنے سے اتاہٹ کا شکار. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جی کوئی آپ کی حسرت کوئی بات رہ گئی ہو, تو انہوں نے کہا زندگی میں 2 باتیں ہیں. وہ کیا کہا؟ ایک تو یہ کہ جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے پوچھا نہیں, دوسرا جتنا میں سخی تھا اس نے مانا. تو دیکھیں یہ ٹیچر تو تیار ہوتا ہے لیکن آگے کوئی لینے والا ہو نا جی. تو ٹیچر تو دیکھیں ہم تو آج سے 2004 میں چلے جائیں 19 سال پہلے بھی پڑھا رہے تھے. تو جو طلب اور جو ادب و آداب ہمیں اس وقت طلبہ میں نظر آتا تھا نا, آج کے دور میں وہ ادب آداب اور وہ طلب نہیں ہے. ادب طلب ہے تو صرف اور صرف جیسے آج میرٹ کی ہے, وہ چاہے رٹا لگا کے ملا, اسی طرح وہ چاہے جیسے ٹیچر کے ساتھ چرب زبانی کر کے ملا. وہ ادب اور عاجزی والا معاملہ بہت کم ہے. یہ تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. ٹھیک نا, سارے جو جی ایک جیسے طلبہ نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے, لیکن پہلے جو ہے نا یہ چیز زیادہ تھی. اب صحیح. اچھا, اس کے علاوہ جو ہیں سرکاری اسکول اور پرائیویٹ ادارے, تو اب سرکاری اسکولوں کی طرف سے لوگوں کی توجہ کچھ کم ہوتی جا رہی ہے. کیا یہ سرکاری ہسپتال اور پرائیویٹ ہاسپٹل جیسا معاملہ نہیں ہو گیا؟ اس میں ایسا ہے کہ اگر دیکھا جائے, میری نظر میں دیکھا جائے, جو ماحول آپ کو سرکاری اسکول میں مل سکتا ہے نا وہ پرائیویٹ میں نہیں مل سکتا. اس کا ایک تو یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ. بالکل, جب وہ بلڈنگ آپ کی ہوادار ہوگی, روشن ہوگی, تو بچہ وہاں ایزی ہو کے بیٹھے گا ذہنی اور جسمانی طور پر. جب تک وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ریلیکس نہیں ہے وہ ٹیچر کی بات نہیں سمجھ سکتا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کے نام, سرکاری نام پر جو ہے صرف آپ اس کو جو ہے نااہل کرا دیتے, یہ غلط ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ ٹیچرز بھی اس میں جو ہے کہ زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں جب سے یہ ایجوکیٹر والا سسٹم ہے. تو اگر ہم اس سسٹم کو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کمزور بنا دیں تو اور بات ہے. وگرنہ سرکار کی طرف تو میرے خیال میں بلڈنگز بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے. تو اب یہ وہاں چلانے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر معیار ہے تو بچے کیوں نہ وہاں جائیں, ہر کوئی وہاں پہ کرائے. میرے خیال میں تو ایک چھوٹی سی ناقص میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اس چیز کا حل, جیسے آپ نے کہا کہ سرکاری ہسپتال میں, کہ اگر ہمارے ملک میں یہ رول بنا دیا جائے کہ جتنے بھی سیاستدان اور بیوروکریٹس ہیں ان کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں, ان کے ریلیٹیوز سرکاری ہسپتال میں علاج کرائیں گے. آپ دیکھیں انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اندر ان کا معیار دیکھیے گا یورپین ممالک سے زیادہ بہترین ہو جائے. کیا بات ہے, بہت ہی کمال کی بات آپ نے بتائی ہے. حالانکہ یہ ایک کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ناممکن ہو, لیکن یہ ہم لوگوں نے خود بنائی, ناممکن بنائی ہوئی ہے. لیکن وہ خود ہی پھر اس کے معیار کو اوپر لے کے جائیں گے. اسی طرح صحیح بالکل. یہ صرف اور صرف جو نا خود غرضی چل رہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اپنا اور دوسرے کے بچے کو دوسرا سمجھتے ہیں. اگر دوسرے کے بچے کو اپنا سمجھیں گے نا پھر وہ معاملات. کیا اس میں یہ بھی ہاتھ ہے تھوڑا بہت کہ جو سرکاری ٹیچرز ہیں اور جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں وہ بھی تو اپنے کسٹمرز کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو پرائیویٹ اکیڈمیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ دیکھیے جی بات یہ ہے, جو بنیادی چیز ہے وہ ہے انسانیت. ساجد, جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا ٹیچر نہیں ہے. جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جب اس کے اندر انسانیت نہیں ہوگی نا وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا, وہ بزنس مین ہوگا, وہ مریض کو ایز اے کسٹمر لے گا. اسی طرح جو اچھا ٹیچر نہیں ہوگا نا وہ اپنے فرائض ادا نہیں کرے گا, وہ اپنی انکم دیکھے گا, اپنے ریلیکسیشن کو دیکھے گا کہ بچے کم ہوں گے میں ریلیکس ہو جاؤں. جو انسان انسان ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میں جو کما رہا ہوں یہ میں نے اپنے بچوں کو حلال رزق حلال کھلانا ہے اور اس کے کیا اثرات ہونے ہیں. اسی طرح بالکل, اور اس کے اثرات ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پریشان ہیں کہ بچے ہمارے نافرمان ہو گئے, لیکن جی گھر میں سکون نہیں, بیماری ہے. تو بھائی سیدھا سا راستہ یہی ہے, وہ اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں. سب سے پہلے انسان اپنے انسانی دیکھیں نا, ہم یعنی سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں دوسرے پہ یعنی تنقید کرتے ہیں. میں اپنی ذات کو صحیح کر لوں, یہ سب سے بڑا جہاد اور میری سب سے بڑی کامیابی. اور ہر انسان اپنے آپ کو صحیح کر لے, میرے خیال میں سارا معاشرہ جنت میں. ہم لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ دوسرے ٹھیک ہوں, ہاں ہم ٹھیک, بالکل ایسا. یہاں سے کبھی بھی معاملہ ٹھیک ہوگا.
بالکل اور اگر انسان کے اندر انسانیت آ جائے تو ارسطو نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا اگر انسان صرف ایک دوسرے کا ہمدرد بن جائے تو اسے کسی جنت کی ضرورت نہیں ہے. صحیح صرف وہ انسانی ہمدردی پیدا بالکل کرے. بالکل. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا جی جی انسان درد کو. دل کے واسطے پیدا کیا ورنہ آپ کے لیے بالکل کمال. حال ہی کہتے ہیں یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے یہ ہے عبادت. تو بالکل ہم جانے جی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے لوگوں کے ساتھ حق تلفی کر کے اور حج اور عمرے کر کے میرے خیال میں یہ انسانیت نہیں. اسی طرح صحیح. اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ سب سے پہلے اپنے اندر مرد کامل صحیح مرد کامل انسانیت پیدا کرو اسی طرح اس کے بعد انشاءاللہ معاملہ سارے. میں چاہتا ہوں کہ اگر انسان میں علم ہونا تو اس کو چاہیے کہ اس میں عمل بھی لائے. عمل کے بغیر تو میرے خیال میں ساجد علم تو عمل کے بغیر ایسے جگہ جیسے بغیر خوشبو کے پھول ہے. صحیح. اسی لیے تو نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے. اسی طرح عمل جو ہے وہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتا ہے. علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا. اللہ صحیح بات. ٹھیک ہے بالکل. اقبال نے کہا نا عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کیا ہاتھ نہیں آتا بے آہا لگائے. کیا بات کیا بات. تو بغیر علم عمل کے جو نا علم نہیں ہے. اور عمل جو ہے اس کے اندر جو نا عاجزی اس کے اندر عاجزی ہوگی تو باعمل ہوگا اور جو باعمل ہوگا اس کی بات میں بھی اثر ہوگا اس کی زندگی میں بھی برکت ہوگی اور اس کی روزی میں. اور اصل مطلب میں جو ایک اس میں ایک پوائنٹ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم ہو یا انسان کی عاجزی ہو یا جیسے ایک پھلدار درخت ہو تو اس میں عاجزی آٹومیٹکلی ہوگی. ہاں آپ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی میں بات سے متفق ہوں کہ جس کے اندر زیادہ علم ہوگا ٹھیک ہے نا اس میں عاجزی ہوگی وہ جس خاموش ہوگا کیونکہ علم کا وزن ہوتا ہے. صحیح بات. خالی برتن جو ہاں خالی برتن وہ بچتا ہے. تو یہ عالم بندہ جو ہوگا وہ عاجزی انکساری میں ہوگا. اور اسی لیے تو کہا گیا نا کہ خاموشی بیوقوفی کا پردہ ہے. کیوں کہا کہ جو جاہل ہوگا وہ زیادہ بولے گا. ایک دفعہ پھر ناظرین کو بتائیں گے. تو وہ قول ہے کہ جو خاموشی ہے وہ بیوقوفی کا پردہ ہے. صحیح بات. اب خاموش رہیں گے آپ کی بیوقوفی چھپی ہوئی ہے. جب آپ بولیں گے تو وہ جانے کہ آپ کی ہر بات کا پتہ لگے گا آپ کی ذہن کیسی آپ کی سوچ کیسی ہے. کہ ہاں خاموشی جو ہے جب تک آپ خاموش ہیں تو آپ ایک باعزت اور باوقار انسان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان کی زبان ایک تالا ہے. صحیح. جب وہ کھلتا ہے صحیح تو پتہ لگتا ہے اندر کوئلے ہیں یا ہیرے ہیں. اللہ اکبر. کیا بات. آپ کیا بات بتا کیا بات واقعی.